السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہزاروں لمحوں میں سے صرف چند لمحے ہی کیوں یاد رکھ پاتا ہے؟ کیوں کچھ چہرے برسوں بعد بھی ذہن میں زندہ رہتے ہیں اور کچھ نام چند دنوں میں دھندلا جاتے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، اگر ہماری یادیں ختم ہو جائیں تو کیا ہم باقی رہتے ہیں؟ کیا شعور صرف یادداشت کا مجموعہ ہے، یا انسان کے اندر کوئی ایسی حقیقت موجود ہے جو بولنے کے باوجود بھی زندہ رہتی ہے؟ فلسفہ، نفسیات، نیورو سائنس اور روحانیت صدیوں سے انہی سوالات کے گرد گھوم رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھولنے اور شعور کی۔ ہم جانیں گے کہ پلیٹو، رینی ڈسکارٹس، نیچے، سگمنٹ فرائڈ، کارل جونگ اور جین پال سارترے شعور اور بھولنے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بھول جانا ایک کمزوری ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ میری یادداشت کمزور ہے، میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انسان کچھ بھی نہ بھولے تو کیا ہوگا؟ تصور کریں کہ آپ کو زندگی کا ہر درد، ہر توہین، ہر ناکامی، ہر خوف اگر نہ بھولے اور اسی شدت سے ہمیشہ یاد رہے تو کیا انسان زندہ رہ سکے گا؟ شاید نہیں۔ اس لیے کچھ فلسفی کہتے ہیں کہ بھولنا دراصل ذہن کا دفاعی نظام ہے۔ جرمن فلسفی فرائیڈریچ نیچے کہتا ہے کہ بھولنا کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ نیچے کے مطابق اگر انسان ہر چیز کو ہمیشہ یاد رکھے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انسان کو جینے کے لیے کچھ زخم دفنانے پڑتے ہیں، کچھ یادوں کو مٹانا پڑتا ہے، کیونکہ یادداشت کبھی کبھی قید بن جاتی ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ جانور انسان سے زیادہ خوش اسی لیے ہیں کیونکہ وہ ماضی کا بوجھ نہیں اٹھاتے، وہ حال میں جیتے ہیں۔ لیکن انسان وہ کل کی شرمندگی، کل کی ناکامی اور کل کے خوف کو آج تک اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا۔ اب بات کرتے ہیں سگمنٹ فرائڈ کی طرف۔ فرائڈ نے انسانی ذہن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: ایک کانشیس شعور، ایک سب کانشیس تحت الشعور اور ایک انکانشیس لا شعور۔ فرائڈ کے مطابق ہم بہت سی چیزیں بھولتے نہیں، بلکہ انہیں ذہن کے اندھیرے حصے میں دھکیل دیتے۔ مثلاً بچپن کا خوف، کوئی صدمہ، کوئی تکلیف، کوئی ذلت، ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور یہ سب لاشعور میں دفن ہو جاتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے رویوں، خوابوں، خوفوں اور فیصلوں پر اثر انداز ضرور ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی جو چیز ہم بھول چکے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں چلا رہی ہوتی ہے۔ فرائڈ کے شاگرد کارل جونگ نے ایک اور حیران کن نظریہ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ انسان کے اندر صرف ذاتی لاشعور نہیں بلکہ اجتماعی لاشعور بھی موجود رہتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر پوری انسانیت کے قدیم یادیں موجود ہیں، اس لیے مختلف تہذیبوں میں ایک جیسے خواب، ایک جیسے دیوتا، ایک جیسے خوف اور ایک جیسے کردار نظر آتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، وہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ گویا شعور صرف آپ نہیں بلکہ ایک پوری انسانیت کی ایک زنجیر ہے۔ اب سوال آتا ہے، آپ کے بھی سوال ذہن میں آتا ہوگا کہ آخر یہ شعور کیا ہے، یہ کانشیسنس آخر ہے کیا؟ کیا صرف سوچنے کی صلاحیت یا خود کو جاننے کا احساس؟ فلسفے کی تاریخ میں یہ سب سے پراسرار سوالات میں سے ایک ہے۔ فرانسیسی فلسفر
رینی ڈسکارٹس نے کہا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ ڈیکارٹ ہر چیز پر شک کر رہا تھا کہ یہ دنیا شاید فریب ہے، یہ دنیا شاید فریب ہو، لوگ شاید خواب ہوں، لیکن ایک چیز پر وہ شک نہ کر سکا، وہ کیا تھی؟ وہ سوچ رہا تھا، اور اگر سوچ موجود ہے تو سوچنے والا بھی موجود ہے، یعنی شعور کی بنیاد بنی۔ یونانی فلاسفر پلیٹو کے مطابق روح اس دنیا میں آنے سے پہلے اس شعور کی حقیقت کو جانتی تھی، لیکن جسم میں آنے کے بعد وہ سب بھول گئی۔ روح اس دنیا میں آنے سے پہلے حقیقت کو جانتی تھی، لیکن جسم میں آنے کے بعد وہ سب کچھ بھول گئی۔ افلاطون کے مطابق سیکھنا دراصل یاد کرنا ہے، یعنی حقیقت پہلے سے روح میں موجود ہے، ہم صرف اس سے دوبارہ دریافت کرتے ہیں۔ یہ نظریہ آج بھی روحانیت اور مابعد الطبیعیات میں بہت مشہور ہے۔ ایک اور فلاسفر ہے جس کا نام ہے جان لاک، اس نے بڑا ایک دلچسپ سوال اٹھایا کہ اگر آپ کی ساری یادداشت ختم ہو جائے تو کیا آپ وہی انسان رہیں گے؟ لاک کے مطابق انسان کی شناخت اس کی یادداشت سے بنتی ہے، یعنی آپ وہی ہیں جو آپ کو یاد ہے۔ اگر یادداشت بدل جائے تو شخصیت بھی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے الزائمر جیسے امراض فلسفے میں بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں انسان آہستہ آہستہ اپنی شناخت کھونے لگتا ہے۔ بدھ مت فلسفہ ایک مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی مستقل موجود نہیں، یعنی میں ایک وہم ہے، کوئی مستقل نہیں ہے، میں ایک وہم ہے۔ ہماری یادیں، احساسات، خیالات ہر لمحہ بدل رہے ہیں، پھر مستقل انسان کہاں ہے؟ بدھ مت کے مطابق دکھ کی بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم مستقل میں سے چمٹے رہتے ہیں۔ ایک وجودی فلسفی جس کا نام ہے جین پال سارترے، وہ کہتا ہے کہ انسان پہلے وجود میں آتا ہے پھر خود کو بناتا ہے، یعنی کوئی طے شدہ حقیقت نہیں۔ آپ اپنے فیصلوں سے خود کو تخلیق کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک خطرناک بات بھی ہے کہ اگر آپ اپنے ماضی میں قید رہیں تو آپ نئی شخصیت نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے کبھی کبھی بولنا آزادی بن جاتا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق یادداشت کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں۔ جب بھی ہم کوئی یاد دوبارہ سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ اسے دوبارہ تعمیر کرتا ہے، اسی لیے ہمیں ہماری یادیں اکثر غلط بھی ہوتی ہیں۔ یعنی ممکن ہے جو واقعہ آپ کو یاد ہے وہ حقیقت میں ویسا ہوا ہی نہ ہو۔ یہ بات بہت خوفناک اور خطرناک ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری شناخت ایک غیر قانونی یادداشت پر کھڑی ہے۔ کیا شعور دماغ سے الگ ہے؟ یہ سوال آج بھی حل نہیں ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شعور صرف دماغی کیمیکل ری ایکشن، جب دماغ ختم تو شعور بھی ختم۔ لیکن کچھ فلسفی اور سائنسدان کہتے ہیں شعور شاید کائنات کی بنیادی حقیقت، جس سے وقت، جگہ یا توانائی پہ بحث آج بھی جاری ہے۔ اب ایک نیا سوال پیدا ہو چکا ہے، اگر ایک مشین سوچنے لگے
بات کرنے لگے اور خود کو پہچاننے لگے تو کیا وہ باشعور ہوگی یا شعور صرف انسان کے پاس؟ یہ سوال صرف سائنس فکشن نہیں رہا، آج دنیا بھر کے فلسفی اور سائنسدان اسی بحث میں مصروف ہیں۔ کبھی کبھی بھول جانا بھی شفا ہو۔ انسان اگر ہر درد کو ہمیشہ زندہ رکھے تو شاید پاگل ہو جائے۔ وقت صرف گزرتا نہیں، وہ یادوں کو نرم بھی کرتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ذہن ہمیں بچانے کے لیے چیزوں کو بلا دیتا، کیونکہ کچھ یادیں صرف ذہن میں نہیں ہوتی، وہ شناخت بن جاتی ہیں، جیسے کہ ماں کی آواز، پہلی محبت، بچپن کا خوف، کسی عزیز کی موت۔ یہ سب صرف واقعات نہیں ہوتے، یہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جتنا انسان باشعور ہوتا جاتا ہے اتنا وہ تنہا ہوتا جاتا ہے، کیونکہ شعور ہی سوال پیدا کرتا ہے، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، موت کیا ہے، وقت کیا ہے، کیا میری زندگی کا کوئی مطلب ہے؟ شاید اسی لیے فلسفی اکثر اداس دکھائی دیتے، کیونکہ شعور صرف روشنی نہیں بلکہ بوجھ بھی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ہماری یادیں بدل سکتی ہیں اگر ہمارا ذہن ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ اگر شعور کی حقیقت ابھی تک نامعلوم ہے تو میں آخر کون ہوں؟ شاید انسان ایک کہانی ہے جو خود کو سناتا رہتا ہے، ایک یاد سے دوسری یاد تک، ایک شعور سے دوسرے شعور تک۔ اور شاید زندگی کا حسن بھی یہی ہے کہ ہم مکمل سچ کبھی نہیں جانتے، ہم صرف تلاش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، بھولتے ہیں، پھر دوبارہ خود کو دریافت کرتے ہیں۔ انسان صرف وہ نہیں جو اسے یاد ہے، بلکہ وہ بھی ہے جسے وہ بھول چکا ہے۔